اگر عقیدے پر سمجھوتا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کو مشرکین مکہ کبھی مکہ سے نہ نکالتے، مشرکین مکہ مردار نہ ہوتے، اپنے بچوں کو بیوہ نہ بناتے، اور اپنے عورتوں کو بیوہ نہ بناتے، بچوں کو یتیم نہ بناتے۔ یہ جنگیں نہ ہوتی، یہ جنگیں زکوٰۃ کے مسئلے پر نہیں ہوئی، یہ نماز کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ پردے کے مسئلے پر نہیں ہوئی، یہ غریبوں کے ساتھ مدد کرنے میں نہیں ہوئی۔ یہ سب چیزیں تو مشرکین مانتے تھے، اس کو اچھا بھی کہتے تھے، سچے لوگ تھے وہ۔ اصل عقیدہ مسئلہ کیا تھا؟ عقیدہ۔ جو قرآن آپ نے سنا، اس کے کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ مکی کتنی ہے؟ بولو بھائی، 86۔ اور مدنی کتنی ہے؟ 28۔ مجموع ہو گیا 114۔ 13 سال مکے میں 86 صورتیں نازل ہوئی، صرف مشرکین تھے مکہ میں، توحید و شرک کا جھگڑا تھا، توحید و شرک کا۔ تو عقیدے پر اگر کمپرومائز ہو سکتا، سمجھوتا ہوتا، تو 86 صورتیں نازل ہوتی۔ آج لوگ کہتے ہیں چھوڑو، صحیح ہے، چلتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ہاں، بولو یہ جھگڑے کیوں ہوئے؟ توحید و شرک میں اتحاد ہو نہیں سکتا ہے بھائی۔ شرک ہے، اللہ اس کو نہیں معاف کرتا ہے۔ شرک اللہ کے غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے اعلان کیا مشرک کو نہیں بخشوں گا۔ اگر آپ کی بیوی مالی نقصان کرے، بد اخلاقی کرے، جھگڑا کرے، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی شخص کی بیوی شوہر کے حق میں کسی اور مرد کو شریک کرے، اگرچہ وہ اس کا دوست ہو یا اس کا باپ ہو، اس کا استاد ہو، اس کا پیر ہو، کوئی بھی ہو، یہ شخص برداشت کرے گا؟ اگر اس کی بیوی اس کی پیر صاحب کو جوڑا دے رہے ہو، کہتے ٹھیک ہے، اس کی دعوت کرو، اس کو جوڑا دے دو، دعوت کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس حق میں کیوں شریک کیا؟ یہ تو ایسا حق ہے کہ اس میں شوہر کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، وہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کو اللہ بخش سکتا ہے۔ آپ کی بیوی اگر آپ کے حق میں غیر کو شریک کرے، آپ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ آپ اس کو بیوی بنائیں۔ اللہ کے حق میں آپ اللہ کے محبوب کو بھی شریک کرے، کسی پیغمبر کو، ولی کو، کسی کو بھی شریک کرے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم سے مشرکین مکہ کے عقائد علماء سے سیکھے کہ آخر یہ جھگڑا کس چیز میں تھا۔